سورہ یاسین کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور اس کے فوائد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہوتی ہے تفسیر، وہ تو ایک مستقل فن ہے، علم ہے، وہ علماء کا کام ہے۔ ہم جیسے طالب علم تو قرآن مجید کا ترجمہ سمجھیں اور پھر اس میں جو نکات ہیں، فوائد ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے تدبر کی انتہا یہیں تک ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو فوائد ہمیں ملیں گے اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ سورت جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، سورہ فاطر کے بعد اس کی جگہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے اور قرآن الحکیم میں اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے اس کے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ تحقیق بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی قسم کھا کر گواہی دی ہے۔ باقی انبیاء کی رسالت کی بھی اللہ نے گواہیاں دی ہیں، لیکن قسم کھا کر گواہی دینا یہ اعزاز صرف سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ کے اوپر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا گیا زبردست رحم والے نے، اتارا زبردست رحم والے نے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ جنہوں نے نہیں ڈر سنا ان کے باپ دادوں نے، فہم غافلون، لہذا وہ بے خبر ہیں۔ عربی زبان کے 29 حروف ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ان میں اگر الف اور حمزہ اس کو ایک سمجھا جائے تو کل 28 بنتے ہیں، پھر 28 بنتے ہیں۔ ان 28 میں سے 14 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یا اپنے پیارے اولیاء میں سے جس کو چاہا عطا کیا۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجید الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، اور جن دنوں یہ علم مجھے مل رہا تھا پورے سرہند شہر کے اوپر فرشتوں کا پہرا تھا کہ شیطان شہر میں ہی داخل نہ ہو سکے، اتنی حفاظت کے ساتھ ان کو حروف مقطعات کا علم عطا کیا گیا۔ حروف مقطعات کی تھوڑی سی تفصیل آج ہم سمجھ لیں۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے الف سے زال تک، یہ 9 حروف بنتے ہیں، الف با تا سا، اگر گنے تو الف سے زال تک کتنے بنتے ہیں؟ 9 حروف بنتے ہیں۔ ان میں الف اور ہا یہ 2 حروف استعمال ہوئے اور باقی 7 حروف کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے درمیان وسط کے حروف ہیں، وہ را سے لے کے غین تک بنتے ہیں، یہ کل 10 حروف ہیں۔ را سے لے کے غین تک کتنے حروف ہیں؟ 10 حروف ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کو لے لیا، ایک حرف کو چھوڑ دیا، ایک حرف کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ مثلا را کو لیا، زا کو چھوڑ دیا، سین کو لیا، شین کو چھوڑ دیا، صاد کو لیا، زود کو چھوڑ دیا، تو کو لیا، زا کو چھوڑ دیا، عین کو لیا اور غین کو چھوڑ دیا۔ یہ جو درمیان کے حروف تھے ان میں ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا، یہ ترتیب ہے۔ تو یہ 5 حروف بن گئے۔ تو 2 پہلے تھے اور 5 یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ پھر اس کے بعد فا سے لے کے یا تک پھر 9 حروف بنتے ہیں۔ ان میں سے 2 حروف کو چھوڑ دیا، فا کو اور واو کو، اور 7 کو لے لیا گیا۔ تو کتنے بن گئے؟ 7 اور 7 14 بن گئے۔ یعنی حروف تہجی کے 3 حصے بنیں گے۔ پہلے 9 حروف کا ایک حصہ بنے گا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 حروف کو استعمال فرمایا، 7 کو چھوڑ دیا۔ جو استعمال ہوئے وہ الف اور ہا تھے اور 7 کو چھوڑ دیا۔ پھر جو آخری حصہ تھا وہ تھا فا سے لے کے یا تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کو چھوڑ دیا اور 7 کو لے لیا۔ جن کو چھوڑا وہ تھے فا اور واو، تو 7 اور 2 9 گئے۔ باقی درمیان کا وسط کا حصہ رہ گیا۔ وسط کے حصے میں 10 حروف بنتے ہیں، را سے لے کے غین تک۔ اب 10 میں سے ایک لیں، ایک چھوڑیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 5 بنتے ہیں۔ تو 9 اور 5 14۔
تو کل 14 حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی نقطہ ہے کہ 14 حروف کیوں استعمال ہوئے؟ وہ اس لیے کہ ان حروف مقطعات نے پوری انسانیت کو لاجواب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو زبان تم بولتے ہو انہی حروف سے بنی ہوئی زبان میں یہ قرآن میں نے اتارا ہے، تو آدھے حروف سے میں اپنے قرآن میں استعمال کر رہا ہوں اور باقی 14 حروف تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں، تم باقی 14 حروف سے اس کے مقابلے کی کوئی صورت بنا دو یا کوئی کلام بنا کر دکھا دو۔ تو حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں، لیکن ان میں الف اور حمزہ ایک ہیں، تو اس لحاظ سے کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے۔ ان 28 میں سے کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ حروف مقطعات میں 14 حروف استعمال ہوئے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ 3 حصے بنائے گئے۔ پہلا حصہ ہے الف سے لے کے زال تک، الف سے لے کے زال تک، ان میں سے 2 حروف استعمال ہوئے اور 7 کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا حصہ ہے آخری فا سے لے کے یا تک، یہ بھی 9 حروف ہیں، ان میں سے 7 کو استعمال کیا اور 2 حروف کو چھوڑ دیا، تو 7 اور 2 9 ہو گئے۔ پھر وسط کا حصہ، درمیان کا حصہ رہ گیا، وہ 10 حروف بنتے ہیں۔ ان 10 حروف میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کو لیا، ایک کو چھوڑا، ایک کو لیا، ایک کو چھوڑا۔ مثلا را کو لیا، زا کو چھوڑ دیا، سین کو لیا، شین کو چھوڑ دیا، صاد کو لیا، ضاد کو چھوڑ دیا، تو کو لیا، ضا کو چھوڑ دیا، عین کو لیا اور غین کو چھوڑ دیا، تو یہ 5 حروف ہو گئے۔ تو کل 14 حروف بنتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہیں تک ہمارے لیے فائدہ کافی ہے کہ ہمیں حروف مقطعات کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن حروف کو حروف مقطعات میں استعمال کیا ہے۔ لیکن عربی طلباء کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور بھی آگے جاننے کی ضرورت ہے۔ کلام عرب 3 طرح کا ہوتا ہے، حرف، فعل یا اسم۔ حرف، فعل یا اسم۔ اس میں جو حرف ہے نا، اس میں واو ہوتا ہے جس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، عطف کے لیے، فا ہوتا ہے تعقیب کے لیے، حمزہ ہوتا ہے استفہام کے لیے، کاف ہوتا ہے تشبیہ کے لیے اور با ہوتا ہے الصاق کے لیے۔ پھر کبھی کبھی یہ 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کمن تبعیض کے لیے، او تخییر کے لیے، ام للاستفہام استفہام کے لیے، اور ان شرط کے لیے۔ اور کبھی کبھی یہ 3 حروف ہوتے ہیں، الیہ اور علیہ، جو اسم اور فعل ہے وہ بھی 3 حروف پر ہوتے ہیں، جیسے فعل ہے الا یعلو اور علا یعلو۔ کبھی کبھی اسم اور فعل 4 پر بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی 5 حروف پر بھی آتے ہیں، جیسے فجل، سجل اور جردہل، یہ 5 حروف پر مشتمل ہیں۔ اب ان میں قرآن مجید نے کن کن حروف کو کہاں کہاں استعمال کیا، یہ ایک راز ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ایک حرف استعمال کیا ہے، جیسے قوف، نون، تو، اور کہیں کہیں پہ 2 حروف استعمال ہوئے ہیں، جیسے حامیم، توسین، توحا، یاسین، اور کہیں کہیں قرآن مجید میں 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم، توسین میم، الف لام را، اور کہیں 4 حروف استعمال ہوئے ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور کہیں پر 5 حروف استعمال ہوئے ہیں، ہا میم عین سین قوف اور کاف ہا یا عین صاد۔ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کی بنا پر کہاں ایک حرف پسند فرمایا، کہاں 2، کہاں 3، کہاں 4، کہاں 5، اس کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سامنے عرب لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں کہ واقعی یہ عام حروف سے بنا ہوا کلام ہے، لیکن اس کی حکمتوں کو ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ 1400 سال سے آج تک قرآن مجید کا یہ دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر تم ایک صورت ایسی بنا کے دکھا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ کفار جو مخالفت کرتے تھے، جو بڑے زبان کے ماہر تھے، جو اسلام کی مخالفت میں خود قتل ہو گئے، اپنی اولادوں کو قتل کروا دیا، اگر وہ اس چیلنج کو قبول کر سکتے ہوتے تو کیوں نہ قبول کر لیتے؟ وہ فوراً جواب دیتے جی ہم بنا کے دکھاتے ہیں۔
لیکن آج تک قرآن مجید کے اس کے دعوے کو کوئی قبول نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ قرآن مجید کا ایسا دعویٰ ہے کہ جس کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا، نہ دے سکے گا۔ بعض مفسرین نے کچھ حروف کے معنی بیان کیے ہیں سمجھنے کی خاطر۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان واسطہ بنے، قرآن مجید کو اللہ سے لے کر نبی علیہ السلام تک لائے۔ تو انہوں نے اس طرح کچھ حروف کے معنی بھی بتائے ہیں۔ الف لام میم، الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لام سے مراد جبرائیل کہ وہ جبرائیل واسطہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا کلام نبی علیہ السلام تک پہنچانے والے بنے۔ بعض حروف کو اگر جمع کیا جائے تو یہ نام بھی بن جاتا ہے، جیسے الف لام را، ایک جگہ پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اور حامیم یہ بھی آئے ہیں، اور نون یہ حرف بھی آیا ہے۔ اگر ان تینوں کو ملائیں تو یہ الرحمن بنتا ہے۔ اب الرحمن کے اس لفظ کو اس طرح ڈیوائڈ کر کے صورتوں کے آگے لانے میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ حروف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں، یہ راز ہیں۔ جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے نا، وہاں پہ پورا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک حرف ہی پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایک شاعر تھا، اپنے محبوب کے ساتھ جا رہا تھا تو محبوب کی سواری آگے نکل گئی، تو اس نے اس پر شعر کہا، لا تحسبی ان نسین الایجاف، کہ تو یہ نہ سمجھ کہ ہم اونٹ کو دوڑانا بھول گئے ہیں۔ فقلت لہا کفی فقالت لی کاف، میں نے اسے پکارا کفی، کف کہتے ہیں رک جانے کو، اگر مرد ہو تو کف کہیں گے، اگر عورت ہو تو تصریح کا صیغہ کفی کہیں گے۔ تو میں نے کہا کہ رک جاؤ، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پورا لفظ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اگر کفی کہو گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ تم مجھے رکنے کا اشارہ کر رہے ہو، تم اگر صرف کاف ہی کہہ دیتے تو میں تمہارے پیغام کو سمجھ جاتی۔ تو پورا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، ایک حرف بولنا کافی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عاشق و معشوق ایک دوسرے کے ساتھ ایک حرف میں کوڈ میں بات کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حروف مقطعات میں کوڈ کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا، ان کے ساتھ باتیں کر لی، اور ان باتوں کا مخلوق کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جتنی صورتوں کے سامنے جتنی صورتوں کے شروع میں الف کا حرف آیا ہے، اس صورت میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہوا ہے۔ جن صورتوں کے شروع میں تو کا حرف آیا ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا اور اژدہا کے واقعے کا تذکرہ بھی ہوا۔ اور اگر آپ غور کریں، اژدہا جب بیٹھا ہوتا ہے تو تو کے حرف سے مشابہ ہوتا ہے، اور جس صورت کے شروع میں نون آیا ہے اس کے بعد قلم کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نون کا جو حرف ہے نا، وہ دوات کی مانند نظر آتا ہے، جیسے دوات کی شکل ہوتی ہے، نون کا حرف اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو جہاں نون کا حرف آیا وہاں اللہ نے قلم کو بھی تذکرہ کر دیا۔ اب اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق یاد رہے۔ عربی زبان کے کتنے حروف تہجی ہیں؟ 29۔ ان میں سے 2 حرف ایک جیسے ہیں، جیسے حمزہ اور الف، تو پھر کل کتنے پیچھے بچ گئے؟ 28 بچ گئے۔ اب ان 28 میں سے حروف مقطعات میں کتنے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ 14 حروف۔ اللہ تعالیٰ نے آدھے حروف کو استعمال کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو آدھے حروف میں اپنی کتاب میں استعمال کر رہا ہوں، اب اس کا جواب دینے کے لیے باقی آدھے حروف تم استعمال کر لو اور اس قرآن کی طرح ایک اور قرآن بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا اگر تم قرآن نہیں بنا سکتے ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ پھر فرمایا کہ تم ایک سورت بھی نہیں بنا سکو گے، تم 10 آیتیں بنا کے دکھا دو۔ آخر پر یہاں تک فرما دیا کہ تم 10 آیتیں بھی نہیں بنا سکو گے، ایک آیت قرآن جیسی بنا کے دکھا دو۔ اور عرب جو اپنے آپ کو بڑے ماہر زبان کہتے تھے، وہ قرآن مجید کی آیات جیسی ایک آیت بھی بنا کے پیش نہ کر سکے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کوشش بھی کی، مگر اس کی کوشش پر خود عرب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ الفیل و مل فیل و ما ادراک مل فیل۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے،
اور اس کا جواب مخلوق کے لیے دینا ناممکن ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور 1 مہینہ 2 مہینہ کی بات نہیں، 1400 سال اس دعوے میں گزر گئے، اور ان 1400 سال میں عربوں میں کتنے زبان دان گزرے، نقطہ دان گزرے، عقل مند لوگ گزرے۔ اگر یہ کام کر سکتے ہوتے تو وہ کر چکے ہوتے اب تک، مگر آج تک کوئی نہ کر سکا۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے۔ اب یہ 14 حروف اللہ تعالیٰ نے کیسے پسند فرمائے؟ تو حروف مقطعات کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 9 حروف الف سے لے کے زال تک، پہلے 9 حروف کہاں تک ہیں؟ الف سے لے کے زال تک۔ ان میں سے الف اور ہا 2 حروف کو استعمال کیا گیا، 7 حروف کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر دوسرا حصہ فا سے لے کے یا تک، یہ بھی 9 حروف بنتے ہیں۔ ان میں 2 حروف کو چھوڑ دیا اور 7 حروف کو استعمال کر لیا گیا۔ اور درمیان کا حصہ را سے لے کے غین تک، یہ 10 حروف بنتے ہیں۔ ان میں سے 1 حرف کو لے لیا گیا اور 1 حرف کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح 2 حروف 7 حروف 9 ہو گئے اور 5 مل کے 14 حروف ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں، مگر کہیں کہیں جو مفہوم سمجھ سکی عقل، انہوں نے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ جیسے الف لام میم حروف مقطعات ہیں، تو ان کا انہوں نے معنی کیا لیا؟ الف سے مراد اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد، اور جبرائیل واسطہ بنے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان، وہ اللہ کے کلام کو اللہ سے لے کر ان کے پیغمبر اسلام تک پہنچانے کے لیے آئے۔ تو الف لام میم اس کا یہ مفہوم انہوں نے نکالا۔ بعض حروف مقطعات کو ملائیں تو پورا لفظ بھی بن جاتا ہے، جیسے الف لام را، حامیم اور نون۔ ان حروف مقطعات کو ملائیں تو الرحمن کا لفظ بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم گرامی الرحمن کو مختلف صورتوں کے آگے کس طرح تقسیم فرمایا، اب اس کی حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری عقلیں نہیں اس تک پہنچ سکتی۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اشارات ہیں، راز ہیں، میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر ریز۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے اشارات ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیغام پہنچا جاتے ہیں اور اس کا فرشتوں میں بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس کے لیے ایک شعر ہے کہ شاعر نے اپنی محبوبہ کو روکنے کے لیے کہا کفی، اس نے آگے سے کہا کاف۔ پورا حرف بولو گے، لفظ بولو گے تو لوگ سمجھ جائیں گے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھے پیغام پہنچانا ہے نا، تو صرف ایک حرف بول دو کاف، تو میں سمجھ جاؤں گی تم مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ فقلت لہا کفی فقالت لی کاف۔ اب یاسین کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں مفسرین کے کچھ اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ یا انسان کا معنی رکھتا ہے، انسان کی اس میں تصویر بنائے نا تو انیسین بنتی ہے، تو اس میں سے انے کو نکال کے اس کی جگہ حرف یا ندا لگا دو تو یاسین لفظ بن جائے گا۔ تو یہ گویا یا انسان کا لفظ ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی حقیقت کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یاسین لفظ نام رکھنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مگر علماء نے اس میں آسانی کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یاسین نام رکھے تو یاسین اس طرح لفظ نہ لکھے جس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یا اور الف ساتھ ملائے اور آگے سین لکھ دے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی الیاسین، تو الیاسین کے اوپر پھر یاسین کا لفظ کہنا جائز ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں کے نام یاسین ہیں وہ یاسین جو سورہ یاسین کے آگے ہے اس طرح نہ لکھیں، بلکہ الف کے ساتھ لکھیں تاکہ الیاسین کے وزن پہ ان کا نام بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں سورہ یاسین کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آخری لمحات میں ہو اور اس کے قریب سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں
کوئی بندہ اگر رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ گناہوں سے اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی، اور اگر کوئی بندہ دن میں سورہ یاسین کو شروع میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس بندے کی مدد فرمائیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو سورہ یاسین کی اہمیت کے لیے اتنا ہی ارشاد کافی ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جنت میں جنتیوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، وہ اگر پڑھنا چاہیں گے تو صرف سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، اس کے سوا قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو قرآن مجید کی اس سورت کا یہ بھی اعزاز ہے کہ جنت میں بھی جنتی پڑھنا چاہیں گے تو وہ سورہ یاسین کو پڑھ سکیں گے۔ میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سورہ یاسین کو بہت کثرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے لفظ مبین تک پڑھیں، پھر شروع کریں پھر دوسرے مبین لفظ تک، پھر تیسری مرتبہ شروع کریں، پھر تیسرے مبین لفظ تک، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 7 اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے پاس حاضری ہوئی تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو جو عمل والدین میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں، اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا۔ تو مشائخ کے یہاں یہ معمول رہا ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر امریات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ امریات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے۔ بعض لوگ مل کے 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے رائے گنج میں بھی یہ عمل دیکھا، کئی مرتبہ جماعت کے اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں، پریشانی آ گئی تو سب لوگ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ تو 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے، حالات ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگوں میں بہت کثرت کے ساتھ عمل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا، قلب کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 عقیدے بنیادی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ایک نبی علیہ السلام کی رسالت کا، اور ایک موت کے بعد حشر نشر، دوبارہ زندہ ہونا اور سوال و جواب کا ہونا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سورہ یاسین شریف میں ان تینوں عقائد کے اوپر بات کی گئی ہے۔ سورہ یاسین شریف میں 3 بنیادی نکات کو کھولا گیا ہے، ایک وحدانیت کو، ایک نبی علیہ السلام کی رسالت کو، اور تیسرا بعثت کو، یعنی مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے، اس کو کھولا گیا ہے۔ کیونکہ تینوں بنیادی نقطے اس میں کھولے گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پورے قرآن مجید کا دل کہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مختلف صورتوں میں مختلف مضامین ہوئے ہیں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا قسم کھا کر اعلان کیا ہے۔ چونکہ محبوب کو تسلی دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ پریشان نہ ہوں ان کفار کے رد عمل کی وجہ سے، تو محبوب کے دل کو تسلی ہوئی، خوشی ہوئی، اسی لیے اس کو قرآن مجید کا قلب کہا گیا۔ یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں باقی انبیاء کو پکارنا تھا نام سے پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مختلف انبیاء کو پکارنا تھا تو ان کے نام لے کر پکارا گیا۔ لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے کہیں نہیں پکارا،
پورے قرآن مجید میں یا محمد کا لفظ کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ نے ان کو القاب سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اللہ نے القاب کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب فرمایا. تو یہ جو یاسین ہے یہ بھی گویا نبی علیہ السلام کا نام تھا، صفاتی نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کو اس طرح پکارا. بعض حدیث میں ہے کہ طٰہٰ بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے ایک سورت کے سامنے طٰہٰ کے حروف بھی آئے ہیں. تو آج کا درس ہم اسی حد تک رکھیں گے. گویا ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں کچھ پڑھا کہ یہ 28 ہیں اور ان میں سے 14 استعمال ہوئے ہیں اور باقی 14 کو اللہ نے چھوڑ دیا مخالفین کے لیے کہ تم اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ. 14 حروف کو میں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا اور باقی 14 حروف کو استعمال کر کے تم اس کا جواب لکھ کر بتاؤ. مگر قرآن مجید کا یہ دعویٰ ایسا تھا کہ جس چیلنج کو کسی نے قبول نہ کیا، اور آج 1400 سال گزارنے کے بعد بھی یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کسی شاعر کا کلام ہوتا، کسی بندے کا کلام ہوتا تو اور بندے بھی بنا سکتے، لیکن جب کوئی نہ بنا سکا اس کا مطلب یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، اور مخلوق کے عقل و دانش سے بلند تر ہے. کوئی جرأت ہی نہیں کر سکتا. ایک قرآن بنانا تو کیا ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک سورت کیا 10 آیتیں نہیں بنا سکتے، 10 آیتیں کیا ایک آیت قرآن جیسی نہیں بنا سکتے. تو یہ اللہ کا کلام اتنا عظیم ہے کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر پیش کرنا ناممکن ہے. پھر یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے درمیان راز ہیں. جیسے الف لام میم، الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام. کہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا تھا، اور پہنچانے والے کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو واسطہ بن گئے. اور اکثر جن صورتوں کے سامنے الف کا حرف استعمال ہوا ہے اس میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تو الف کا جہاں بھی حرف آیا ہے آگے کی آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ ضرور آیا ہے. اور جس صورت کے آگے طا کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، یا پھر جو اژدہا کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے. اگر ہم اژدہا کو دیکھیں تو اس کی شکل دیکھنے میں کیسے لگتی ہے؟ طا کے حرف کی مانند ہوتی ہے. اور جس صورت کے سامنے نون کا حرف آیا ہے اس کے آگے قلم کا تذکرہ ضرور آیا ہے. اگر ہم نون کے حرف کو دیکھیں تو وہ دوات کی مانند نظر آتا ہے. اور نون کو اگر لفظ کے طور پہ سنیں تو یہ نون جو ہے مچھلی کو کہتے ہیں، اور جس میں نون کا حرف آیا ہے اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اکثر و بیشتر آیا ہے. بہرحال فیصلہ کن بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عاشق و معشوق ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں میں باتیں کر دیتے ہیں، ان کو پورے پورے لفظ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی راہم خبر ریست. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، واقعی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن جو بچے بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں وہ اس کے مخالفت کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں جی طوطے کتنا بیٹھے رٹ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھائی بغیر معنی کے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی پڑھنا ثواب ہے. مجھے جرمنی میں ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے جی یہ طوطے کتنا رٹنے کا کیا فائدہ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو ان کا قرآن مجید کا حلقہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ پورے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں تو حلقہ کرواتا ہوں اور پورے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا ترجمہ کرو، کاف ہاں یا عین صاد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اب میرا منہ دیکھنے لگا. میں نے کہا کرو نا ترجمہ. کہنے لگا جی اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا اگر یہ بغیر ترجمے کے ہر لفظ پڑھا اور اس پر اللہ نے اجر دیا تو باقی قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو اللہ کیوں اجر ادا نہیں فرمائیں گے؟ اور جو بندہ دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے.
जन्नत में अल्लाह ताला बाकी कुरान मजीद को उठा लेंगे। मोमिन अगर पढ़ना भी चाहेंगे तो सिर्फ सूरह ताहा और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर सकेंगे। अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हो, उसके करीब सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाए तो उसके जान निकलने में आसानी हो जाती है। जिंदगी की किसी मुश्किल के वक्त में सूरह यासीन को मुबीन के साथ पढ़ना। सूरह यासीन में 7 जगह पर मुबीन का लफ्ज आया है। शुरू से पढ़ना शुरू करें, पहले मुबीन तक पढ़ के फिर दोबारा शुरू करें, फिर दूसरी मुबीन तक, फिर तीसरी तक, फिर चौथी तक। 7 मुबीनों के साथ सूरह यासीन पढ़ेंगे तो इसके वजह से अल्लाह ताला उस परेशानी से निजात अता फरमा देंगे। 40 मरतबा सूरह यासीन शरीफ को पढ़कर दुआ मांगना मुसीबत के टलने का सबब होती है। ये अमल हमने अपने मशाइख की जिंदगी में बहुत कसरत के साथ देखा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन क़ल्बुन व क़ल्बुल कुरआन यासीन। हर चीज का दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन शरीफ है। तालिब इल्म के ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि सूरह यासीन को किस वजह से कुरान मजीद का दिल कहा गया है। एक वजह तो मुफस्सिरीन ने यह लिखी है कि अकीदे में 3 बातें बहुत बुनियादी होती हैं। एक अल्लाह ताला की वहदानियत, दूसरा नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत और तीसरा मरने के बाद दोबारा जिंदा होना और हिसाब किताब का होना। और इस सूरत में इन तीनों के ऊपर तफसील से बात की गई है। अल्लाह ताला ने इन तीनों पॉइंट्स को खूब खोला है सूरह यासीन शरीफ में। क्योंकि ये बुनियाद थी, इसलिए इसको सूरह कुरान मजीद का इसको दिल कहा गया है। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बाकी सूरतों में तो और अंबिया के तज़किरे हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी है कि आप काफिरों को दीन की तरफ बुलाते हैं, उनको डराते हैं और इन पे कोई असर नहीं होता और इस पर आपका दिल दुखता है, गमगीन होता है। तो आप गम न करें, इनका ना डरना। उसकी वजह यह है कि हमने इनकी आंखों पर, इनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं। तो इससे नबी अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली हो गई थी, इसलिए इसको कुरान मजीद का दिल कहा गया। इस सूरत की इब्तदा यासीन से होती है। यासीन के लफ्ज में मुफस्सिरीन ने चंद राय दी हैं। एक तो उन्होंने फरमाया है कि ये इंसान के लफ्ज से माखूज है। इंसान के लफ्ज की तस्गीर अगर की जाए तो वो उनैसीन होती है, तो उसमें उनय को निकालकर उसकी जगह हर्फ निदा या लगा दिया गया, तो यासीन का मतलब होगा ए इंसान। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये यासीन अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से कोई इस्म है, जिसकी हकीकत हाल को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। इसी वजह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह यासीन का लफ्ज नाम के तौर पे रखना इसको पसंद नहीं फरमाते थे। वो फरमाते थे अगर नाम कोई रख भी ले तो यासीन इस तरह न लिखे जिस तरह सूरह यासीन के शुरू में लफ्ज है, बल्कि या के साथ अलिफ को बढ़ाए तो इल यासीन के वजन पर गोया उसका नाम यासीन बन जाएगा, वो जायज होगा। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये यासीन नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम है जो अल्लाह ने उनके लिए रखा है। ये भी अजीब बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ अंबिया को पुकारा उनके नामों को लेकर, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या जकरिया, या यहया, या ईसा, या मूसा। ये सब नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया कराम के लिए। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम को खिताब करने का मौका आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की इज्जत अफजाई फरमाई और उनको नाम लेकर पुकारने की बजाय सिफाती नाम से पुकारा, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम थे। इन नामों से अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया। तो यासीन नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक है। आगे फरमाया वल कुरान अल हकीम, और कुरान मजीद की जो हिकमत वाला कुरान है, पक्का कुरान है। कुरान मजीद की जितनी बातें हैं उसमें बहुत हिकमत है। जो बंदा जितना इस किताब को समझने की कोशिश करता है उसको अंदाजा होता है कि लिकुल्ल आयत मिनल कुरान ज़ाहिरun व बतन। कुरान की हर आयत का एक जाहिर है और एक उसका बातन है, और उसका एक जो बतन है, बातिन है, उसके और आगे राज होते हैं। जैसे खिलाफ होते हैं ना, आप उतारते चले जाएं तो अंदर से चीज निकलती है।
یوں ہی آیت مبارکہ کے اوپر غلاف ہیں. آپ ایک اتاریں گے دوسرا معنی ملے گا، پھر اتاریں گے تیسرا معنی ملے گا، پھر اتاریں گے اور آگے معنی ملے گا. جتنا آپ اندر چلتے جائیں گے اتنا آپ کے سامنے نئے نئے معنی آئیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی رسالت کی گواہی دی ہے، لیکن قسم اٹھا کر گواہی دینا یہ صرف نبی علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے. اب دیکھیے خالق کائنات قسم اٹھا کر کسی بات کی گواہی دیں، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے تسلی مل گئی کہ میرے اللہ قسم اٹھا کر میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. پھر آگے یہ بھی فرما دیا علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں. جو آپ ان کو دین سکھا رہے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا. چنانچہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے. تو سیدھے راستے کی رہنمائی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا. جو کامل اتباع کرے گا وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق سیدھے راستے پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا. تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہے زبردست رحم والے نے. اب قرآن مجید کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ جس کے باپ دادوں نے ڈر نہیں سنا اور وہ غافل تھے. یعنی جو قریش مکہ تھے ان کے ماں باپ کے پاس بھی پہلے کوئی نبی نہیں آئے تھے. یہ ایسی سرزمین تھی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک درمیان میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، جس کی وجہ سے جو ان کے باپ دادا تھے وہ بھی کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والے تھے. اور اگر کوئی آئے بھی صحیح تو انہوں نے ان کی بات پر توجہ ہی نہیں دی، ان کی بات کو سنا ہی نہیں، تو ایسے جیسے کہ کوئی بندہ آیا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہت لوگوں پر سو وہ نہ مانیں گے. اب یہ تقدیر کا لکھا ہوا معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب وسلم، آپ تو ان کو ڈرائیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، مگر یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات پر دھیان نہیں دیں گے، کان نہیں دھریں گے اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اور فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈالے ہوئے ہیں. پرانے زمانے میں جب کسی بندے کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کے گلے میں ایک لوہے کا ایسا توق ڈال دیا جاتا تھا جس سے اس کا سر اوپر کی طرف ہو جاتا تھا، وہ سر نیچے نہیں کر سکتا تھا، اس کو راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو یہ اس کے لیے سزا ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں. یہ توق لوہے کے نہیں تھے، یہ توق تھے رسومات کے، بری عادات کے، حب مال کا، حب جاہ کا. یہ توق تھے کہ جنہوں نے ان کو سیدھا راستہ دیکھنے سے جو ہے وہ روک دیا تھا. اب ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنائی ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار، پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوجتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے پیچھے خواہشات کی ایسی دیواریں بنا دی ہیں کہ ان کو ہدایت کی بات اب فائدہ ہی نہیں دیتی، سنتے ہی نہیں، ہدایت پر آتے ہی نہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کافروں کے لیے ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات کے اثرات ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین. جو بندہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ بچوں پہلے یہ آیت پڑھو پھر باہر نکلو تو سانپ بچھو اور موذی چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. تو حضرت فرماتے تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا. اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. اگر آدمی کسی بھی موذی چیز سے بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں.
ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے. ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے یا بیانات کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مختلف ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے. یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں. ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر میرا چھوٹا بیگ تھا، ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں، اس میں بیانات کے پیپر تھے. تو جب پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس نے میرا بیگ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ میرے نوٹس ہیں، میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات وہ میں نے اس کے اوپر لکھ لی ہے. خیر وہ بندہ خاموش ہو گیا، اس نے بیگ بند کر دیا. جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوسٹ تھی، انہوں نے دوبارہ پھر بیگ کو چیک کیا. میں بڑا حیران، بھئی ایک دفعہ چیک کر لیا ہے تو کافی ہے. دوسری دفعہ پھر چیک کیا. اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا. اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے اور اس کو کیا چیز نظر آ گئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی اور اس نے آ کے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا. اب وہ ایک کاغذ کو پڑھ رہی تھی. اللہ کی شان کہ اس میں بخاری شریف کی جو اختتامی حدیث ہے اس کے نوٹس تھے. اس نے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے نوٹس ہیں؟ میں نے کہا اچھا تم تقریریں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی. پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، یہاں بھی تقریریں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں یہاں پر 2 دن رکنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا. وہ کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں. پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے، ان کے عنوان پڑھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی خاص فقہ کے اوپر تقریریں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں مسائل کے بارے میں تقاریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقاریر کرتا ہوں. تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی. وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کاغذات نہ لے کے چلا کریں، آپ کو کسی دن ایئرپورٹ سے روک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے آپ. اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ یہ تو روز کا معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں. پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹس کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ کتابیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ 2-3 کتابیں تھیں. میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں ہر وقت بیٹھ کے. پھر وہ حیران ہو کے پوچھ لگی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں اب کتابیں نہیں پڑھوں گا تو کیا ویڈیو گیم کھیلوں گا بیٹھ کے؟ تو اس بات پہ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو میری جان چھوٹ گئی. پھر اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی کہ یا اللہ اب ان نوٹس کا کیا کریں؟ ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کرو کبھی وہ بیان کرو، تو نوٹس کا ہونا بھی ضروری اور ہیں بھی پابندیاں. تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ لیا کریں. چنانچہ اس کے بعد تقریباً 8 سال ہو گئے یا 10 سال میں جہاں جس ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں، جہاں بیگ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے یا عملہ ہوتا ہے، میں یہ آیت پڑھ کے ان پہ پھونک دیتا ہوں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ کی شان دیکھیں کہ پچھلے پھر 8-10 سال میں پھر کسی نے کبھی مجھے کھڑا نہیں کیا. تو جہاں آپ کو کسی موذی سے ایذا کا ڈر ہو، اس وقت یہ آیت اگر پڑھ دی جائے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. پھر ہم نے اس کا تجربہ اور بھی کیا کہ مثلا ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی اور اب اس کو ساس بہت تنگ کرتی ہے، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، یا اس کی نند ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ صبح صبح اٹھا کریں، فجر کی نماز بھی پڑھا کریں اور یہ آیت پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرمائیں گے. ہم نے جتنے بندوں کو یہ بات بتائی 100% اس کا نتیجہ پایا. ہم نے ہر بندے نے کہا اللہ نے ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرما دی. پھر اس کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ بعض بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو اوباش لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں. کالجوں یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں جاتی ہیں، تو اگر وہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک دیا کرے تو راستے میں کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا، کسی سے ان کو ایذا نہیں ملے گی، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس آیت کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان ظاہری زندگی میں بھی حاصل کر سکتا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
اور مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب اگر کوئی فوجی ہو تو وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، چونکہ وہ تو دشمن کے سامنے ہوتا ہے. اگر وہ پڑھ کر اس کو پھونک دے، اللہ تعالیٰ دشمن کی نظر سے اس کو اوجھل فرما دیں گے. وہ سامنے بھی ہوگا تو دشمن اس کو نہیں دیکھ سکے گا اور اس کو نہیں تکلیف پہنچا سکے گا. آگے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. سو آپ تو ڈر سنائیں اس کو جو چلے سمجھانے پر اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے. اب اس آیت کے اندر بڑے فتح کی بات کہی گئی کہ انسان نصیحت سے فائدہ تب اٹھاتا ہے جب وہ سمجھانے پر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سامنے سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں یا سامنے سے الجھنے لگ جاتے ہیں. جو بندہ سمجھانے کی بات پہ الجھے گا یا بحث کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جو سمجھانے والی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بیوی کو کہتا ہے اٹھو فجر کی نماز پڑھو. اب اگر اس بات کو سمجھے اور اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے اس کو ہدایت ملے گی. اور اگر وہ آگے سے جواب دے تو اپنی بہن کو کیوں نہیں نماز پڑھاتا، تو اپنی ماں کو کیوں نہیں کہتا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ بحث مباحثہ جھگڑا یہ اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا. ہمیشہ خیر کی بات کوئی بھی کرے اس کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور دوسری صفت یہ کہ وہ بندہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اللہ سے ڈرنے والا ہو.